أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين يا رب العالمين. اوکے جی، شہر رمضان میں آج ہمارے پاس ٹاپک ہے رمضان شہر القیام، قیام کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کے طریقے اور اوقات بھی بتا دیے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں بہت سی عبادات کو جمع کر دیا گیا۔ عبادت میں سب سے اہم چیز فرض نمازوں کی بروقت ادائیگی ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ عبادات میں ٹاپ پریورٹی فرض عبادات کی، اور پھر ان میں بھی نماز کو جو ہے وہ بہت اہمیت ہے، اور پھر نماز اپنے وقت پر بر وقت ان کی ادائیگی، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل یا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، سو اب فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ دوسری ایفرٹ کیا ہونی چاہیے کہ ہم نوافل کے ذریعے سے اللہ کے قرب کو حاصل کریں۔ اب وہ چاشت ہے، اشراق ہے، قیام اللیل ہے، یہ تمام نوافل میں آتے ہیں۔ اور رمضان کی راتوں میں اخلاص کے ساتھ قیام کرنے پر پچھلے تمام گناہوں کی بخشش کی خوشخبری دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو یہی تو سارا رمضان سے ہم چاہتے ہیں نا، یہی تو اس کا مقصد ہے، گناہوں کی بخشش، یہی طلب ہے۔ یہ پورے مہینے کی جو بھی عبادت ہے، اس میں ہم اللہ سے کیا چاہتے ہیں کہ بس ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ اسی لیے جو سب سے اہم رات لیلۃ القدر ہے، اس کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اگر ہم اس رات کو پائیں تو کیا کریں، تو آپ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا سکھائی، وہ ایک ہی چیز مانگنا سکھائی۔ اب اتنی بڑی خیر و برکت کی رات ہے، یعنی اس تمام فیصلے اس رات میں ہو رہے ہوتے ہیں، اتنا اتنا اہم وہ وقت ہے، اور اس میں صرف ایک ہی دعا سکھائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سو اللہ کی بخشش، اللہ کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ سو یہ سب سے بڑی غنیمت ہے جو کسی کو حاصل ہو جائے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جس نے بھی ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، تو یہ راتوں کو قیام کرنا یہ فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیا فرض ہے تراویح پڑھنا؟ بالکل بھی فرض نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر اتنی بڑی اپرچونٹی مل رہی ہے تو تھوڑی سی ہمت کر لیں، اللہ سے مدد مانگ لیں، لیکن اتنی بڑی اپرچونٹی کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ کے نیک بندوں کی جو تعریف آتی ہے، اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ ہمیشہ رات کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں، اور ان میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ بھی جو کوالٹی پتہ چلتی ہے باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ، وہ کیا ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ تو نیند کی کمی کے ساتھ دیکھیں تھکاوٹ ہوتی ہے نا پورے روزے کی، پورے دن کا روزہ گزارنے کے بعد، اور پھر تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ پھر وہ ظاہر ہے رات کا ٹائم ہوتا ہے، نیند کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس سارے کو کنٹرول کر کے کہ بس اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہماری بخشش کر دے، تو تب ہی انسان محبت اور شوق کے ساتھ اس خوبصورت عمل کو کر سکتا ہے۔ عام دنوں میں قیام اللیل کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن رمضان کی برکت اور باجماعت نماز تراویح کی صورت میں یہ آسان ہو جاتا ہے، اور یہ واقعی میں ایک حقیقت ہے۔ آپ دیکھیں نارمل دنوں میں بعض دفعہ عشاء کی نماز بھی جو ہے وہ ہم بڑی مشکل سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن سبحان اللہ رمضان کی برکتوں میں سے ایک بہت بڑی برکت کیا ہے کہ رات کو جب تھکاوٹ بھی ہے، نیند بھی ہے، اس کے باوجود رات کو اتنا لمبا قیام، یعنی منیمم گھنٹہ تو لگتا ہے اگر تراویح مکمل کی جائے، چاہے آپ 8 رکعت پڑھیں چاہے آپ 20 رکعت پڑھیں، تو ڈپینڈنگ آن آبویسلی کہ ایک سوا پارہ مکمل ہونا ہوتا ہے تراویح میں، تو تقریباً 1 گھنٹہ تو منیمم ہے اگر کوئی بہت ہی تیزی سے پڑھے، لیکن 1 سے 1.5 گھنٹے کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے۔
تو کتنا خوبصورت ہے یہ موقع کہ جس میں ہم رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کے ساتھ قیام کی صورت میں کھڑے ہو جائیں، اور وہ بھی اتنی لمبی دیر کے لیے۔ تو رمضان کی برکت کی وجہ سے اور باجماعت عبادت کی جو برکت ہے اس کی وجہ سے یہ کام انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزاریات آیت نمبر 18 اور 17 اور 18 میں، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون، وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت میں وہ استغفار کرتے ہیں۔ تو متقین کی صفات یہاں پہ ان آیات میں بتائی گئی۔ تو یہی تقوی ہی تو اٹین کرنا ہے نا، اصل میں تو یہی ہم نے حاصل کرنا ہے۔ تو متقی کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ ہمارے اندر کتنی تقوی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے؟ تو کچھ صفات جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں قرآن میں، اور ڈفرینٹ صورتوں میں ڈفرینٹ صفات بتائی گئی، اور یہاں پہ ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ راتوں کو کم سونا اور سحری کے وقت میں گناہوں کی بخشش طلب کرنا۔ تو کتنی گولڈن اپرچونٹی ہے تقوی کی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی، کہ راتوں کو ظاہر ہے زیادہ قیام کی وجہ سے نیند ڈیفینیٹلی اس پہ بھی امپیکٹ پڑتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سحری کے ٹائم سحری کھانے کے لیے جب ہم اٹھتے ہیں ہر حال میں، تو پھر استغفار کی دعائیں اور بخشش اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا، یہ بھی ہمیں اپرچونٹی مل جاتی ہے۔ اچھا، اب اس موقع پر آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کے بھی ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ اللہ سے گناہوں کی جو بخشش ہے اس کے لیے استغفار کے ساتھ اور کیا کیا پڑھا جائے۔ تو آپ لوگوں نے اگر ایاک نستعین کی بک لی ہوئی ہے یا آپ کے پاس ایپ ڈاؤن لوڈڈ ہے، تو آپ وہاں پہ دیکھیں بخشش کی جو دعائیں ہیں وہ بھی آپ کو ایک پورا سیکشن ملے گا۔ تو اگر خود سے نہیں سمجھ آ رہی نا، ویسے تو یہ ہے کہ ضرور اپنے گناہوں کو یاد کر کے، جو اسپیسیفک گناہ ہیں جو انسان کے ضمیر پہ بوجھ بنے ہوتے ہیں، ان کا اظہار اللہ کے سامنے کریں اور بول کے اللہ کو بتائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ تب آپ دیکھیں یہ بھی کتنی بڑی موٹیویشن ہے کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے زیادہ افضل نماز رات کا قیام ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ ہے، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ تو کتنی پاورفل چیز ہے یہ، آپ دیکھیں اس کے کتنے سارے فائدے یہاں پہ بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ صالحین کی روش ہے، یہ ہمیشہ سے نیک لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے۔ سیکنڈلی، تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ وسیلہ تلاش کرو اس کا قرب پانے کے لیے، تو رب کا قرب پانے کا ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک راستہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ اور دو مزید فائدے کہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، اور آخری گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ یعنی وہ جو انسان کو اپنے اندر قوت چاہیے، وہ جو اسٹرینتھ چاہیے گناہوں سے بچنے کی، آپ دیکھیے جیسے ایک میں چھوٹی سی آپ سے بات کروں، جیسے غیبت ہے، ٹھیک ہے، یا جھوٹ ہے، یا بد کلامی ہے، بدسلوکی ہے، اگر ہم پورا سال ہم ایسے طریقے سے زندگی گزارتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے اندر رچ بس جاتی ہیں، اب قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں احساس ہونے لگتا ہے گناہوں کا، ہم ان سے چھٹکارا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اتنے سالوں سے اس کام کو کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں، پورے یعنی 11 مہینے بھی سال کے ہم وہی کام کرتے ہیں، تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو اچیو اٹ کوئکلی۔ ٹھیک ہے، ہم کوشش کرتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، اور کچھ چیزوں میں پھر واقعی میں ہمیں ایفرٹ لگانی پڑتی ہے اور وہ ہم سے نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس کا بھی علاج ہے یہاں پہ، اور وہ کیا ہے کہ رات کا قیام، تہجد کی جو نماز ہے، وہ انسان کے اندر وہ قوت، وہ طاقت پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ جس طریقے سے بیماریوں سے انسان کیسے بچتا ہے، جتنی امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے، جتنی انٹرنلی ہماری باڈی اسٹرانگ ہوتی ہے، اتنا بیماریوں سے بچتے بھی ہیں، اور اگر بیماری آ جائے تو مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمیں ایک اسپرچول ہماری ہیلتھ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسپرچولی بھی ہم اسٹرانگ یا ویک ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں جیسے میں نے پہلے بتایا، جتنا نفس اسٹرانگ ہونا شروع ہوتا ہے اتنا اسپرچولی ہم ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جتنا نفس جو ہے اس کو کنٹرول میں رکھا جاتا ہے تو اتنی زیادہ اسپرچولی ہم اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ اسپرچول ہیلتھ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ تو اسپرچول ہیلتھ جتنی اسٹرانگ ہوگی تو اس میں کیا ہے، بیماریاں، یہ جو گناہ ہیں، پہلی بات تو یہ کہ انسان ان سے بچتا ہے، دوسری بات یہ کہ اگر یہ حملہ کرتی بھی ہیں تو انسان کے اندر وہ قوت ہوتی ہے جس سے وہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اب اس قوت کو پیدا کرنے کے لیے ان بیماریوں سے
بچنے کے لیے اگر ہم قیام اللیل اور تہجد کو اپنائیں گے تو اپنے اندر اس قوت کو محسوس کریں گے، اور اسی کی برکت ہوتی ہے جو ہم رمضان میں بہت سارے گناہ جو رمضان کے باہر کر رہے ہوتے ہیں، وی فیل سو مچ اسٹرانگر ان رمضان ڈیورنگ رمضان ٹو اوائڈ دوز سنس۔ جتنے لوگوں کا بھی روزہ ہے، آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں نے ابھی پہلی رات ہی گزری ہے، ابھی دن بھی پورا اتنا نہیں ہوا، تو آپ نے اس چیز کو محسوس کیا ہوگا کہ آپ کے موبائلز ایک سائڈ پہ ہو گئے ہیں۔ ضرورت کے لیے بھی آپ کو اٹھانا پڑے تو آپ اس کو ڈیلے پہ ڈیلے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے اتنے سارے اور ٹاسکس ہیں نیکی کے، آپ کا دل ہی نہیں چاہتا۔ تو آپ دیکھیں کہ ابھی تو وہ چاند ہی نکلا ہے، ابھی تو کچھ لمحات ہی گزرے ہیں، لیکن یہ پاور انسان اپنے اندر فیل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے عبادت میں جو لطف آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو انسان کو خشوع اپنی نماز میں فیل ہونے لگتا ہے، اور تراویح میں آپ جب رات کو کھڑے ہوتے ہیں، جو چہرے پہ ایک اسمائل آتی ہے کہ اور جو شکر دل سے نکلتا ہے کہ اللہ نے یہ توفیق دی، شکر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ رکھا، یہ خوبصورت تحفہ ہمارے لیے رکھا، اور اس مہینے میں پھر ہمیں اتنی خوبصورت اپرچونٹیز کا موقع دیا۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس بابرکت مہینے میں انسان اپنے اندر اس قوت کو ڈیولپ کر سکتا ہے جس سے وہ گناہوں سے مزید بچ سکتا ہے۔ تو رمضان میں تراویح پڑھنا، اب یہ جو سوال ہوتا ہے یہ فرض ہے یا سنت ہے یا نفل ہے، تو رمضان میں تراویح پڑھنا سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور فعل دونوں سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی قیام رمضان کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں اور بیویوں کو بھی تراویح کی جماعت میں شریک کیا اور طویل قیام کیا، خصوصاً آخری عشرے میں رات کے قیام کے لیے جگایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23ویں رات تک ہمارے ساتھ رات کی نماز نہیں پڑھی، یعنی تراویح، پھر 23ویں رات کو ہمیں لے کر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ تہائی رات گزر گئی، پھر 24ویں رات کو نماز نہ پڑھائی، لیکن 25ویں رات کو آدھی رات تک نماز تراویح پڑھائی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری آرزو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی رات بھی ہمارے ساتھ نوافل پڑھتے۔ آپ نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک نماز میں شریک رہا، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا۔ یعنی جب امام کے ساتھ قیام کیا جاتا ہے تو اگر اینڈ تک اس کے پیچھے پڑا جائے تو پوری رات کا قیام لکھ لیا جاتا ہے۔ اب ہوتا تو گھنٹے 1.5 گھنٹے کا ہے نا امام کے ساتھ پڑھنا، لیکن وہ پوری رات کی عبادت جو ہے وہ لکھ لی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 27ویں رات تک نماز نہ پڑھائی، 27ویں رات کو پھر کھڑے ہوئے اور ہمارے ساتھ اپنے گھر والوں اور عورتوں کو بھی بلایا، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ فلاح کا وقت، یعنی جو سحر کا وقت ہے، وہ نکل جائے گا۔ راوی کہتے ہیں میں نے ابو ذر سے پوچھا فلاح کا وقت کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا سحری کا وقت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے گھر والوں کو اٹھا کے اور جماعت میں اس کو پڑھا۔ اب وہی بات ہے کہ یہ کنفیوژن کہ 20 ہوں کہ 8 ہوں، گھر میں پڑھیں کہ سب کے ساتھ پڑھیں، کیا خواتین امامت کرا سکتی ہیں تراویح کی یا نہیں کرا سکتی، کیا ہم گھر میں اکیلے مصحف کو ہاتھ میں لے کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، تو ان سب کے جو جواب ہیں وہ پہلے دیے جا چکے ہیں۔ اگر آپ 8 پڑھنا چاہیں 8 پڑھ لیں، اگر آپ 20 پڑھنا چاہیں آپ 20 پڑھ لیں۔ جس مسجد کو فالو کر رہے ہیں کوشش کریں وہ اگر 8 پڑھا رہے ہیں تو آپ ان کے پیچھے 8 پڑھیں، اگر وہ 20 پڑھا رہے ہیں تو آپ 20 پڑھیں۔ تو اس چیز کو جھگڑے کا باعث نہ بنائیں۔ خواتین کے لیے یہ دلیل ملتی ہے کہ وہ یعنی وہ اگر امامت کرانا چاہیں تو وہ فرنٹ پہ نہیں کھڑی ہوگی، اسی صف میں کھڑی ہوگی۔ تو اگر حافظہ کی ارینجمنٹ ہے اور وہ خواتین کو کسی گھر میں پڑھانا چاہتی ہیں تو یہ کیا جا سکتا ہے، اس کی دلیل ملتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اگر کوئی شخص خود بھی، اس کی بھی دلیل ملتی ہے کہ اگر مصحف اٹھا کر نفل نماز میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ انشاءاللہ کہ سب کو اب یہ بات کلیئر ہو چکی ہوگی۔ اور ایک بات جو ابھی میں نے کہی ہے اس کو ایک دفعہ پھر میں لازماً کہنا چاہوں گی کہ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، اس میں دلوں میں وسعت پیدا ہونی چاہیے۔ اور وسعت کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ کہ محبت پیدا ہونی چاہیے، دوسروں کے لیے گنجائش ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں برکتوں کے لیے آئی ہیں، جھگڑوں کے لیے نہیں آئیں، اور اسی سے دین کی خوبصورتی اور وسعت پتہ چلتی ہے کہ جہاں پر ایک چیز کو فکس نہیں کیا گیا اسے پھر ہمیں بھی فکس نہیں کرنا چاہیے۔ 8 کے پیچھے جو فالو کرتے ہیں وہ دلیل دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصل میں یہ نماز تراویح کا نام تھا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نارمل دنوں میں تہجد پڑھتے تھے یہ وہی ان کی نماز تھی، رکعتیں بھی انہوں نے نہیں بڑھائیں، وہ ڈیلی روٹین میں بھی ان کے یہی تہجد کے وقت میں وہ اٹھتے تھے، اتنی ہی رکعت پڑھتے تھے 8،
اور اس کے بعد وتر کی نماز پڑھتے تھے، اور رمضان کی راتوں میں بھی جو انہوں نے جماعت کرائی انہوں نے اسی طریقے کو فالو کیا، اسی پیٹرن کو فالو کیا۔ تو جو 8 کا طریقہ فالو کرتے ہیں وہ سنت کے اوپر رہتے ہیں، اور جو لوگ 20 کا کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں پھر اس چیز کو ایک باقاعدہ طریقے سے اس کا اہتمام کیا، 20 تراویحوں کے ساتھ کیا، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ رکوع اور زیادہ سجدے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے زیادہ رکعات ہوتے ہیں تو رکوع اور سجدوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جو 20 کو فالو کر رہے ہیں وہ حضرت عمر کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں، دونوں میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی 8 یا 20 کی ابھی اسے عادت نہیں ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ اس ہیبٹ کو ڈیولپ کر رہا ہے، تو بھلے 2 ہی پڑھ لیں، لیکن اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ یہ بہت بڑی ایک سعادت ہے جو اس مہینے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کرنے کے مزید کام یہ ہے کہ اشراق اور چاشت کے نوافل کی ادائیگی کا بھی اہتمام کریں۔ قریبی مسجد میں اگر انتظام ہو تو تراویح کی نماز کو باجماعت ادا کریں، تراویح سے پہلے ان آیات کا ترجمہ پڑھ کے جائیں جو امام پڑھنے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، جو لوگ ماشاءاللہ کورسز کر رہے ہیں، خوش قسمت ہیں آپ لوگ۔ اور مجھے یاد آتا ہے کہ جب فرسٹ ٹائم رمضان آیا تھا اور ابھی صرف جو کورس کر رہے تھے ان کی سورۃ البقرہ ہوئی تھی، اور رمضان آیا تھا تو جو ایکسائٹمنٹ اور خوشی اسٹوڈنٹس کی تھی کہ ہم تراویح کے لیے گئے اور ہمیں قرآن سمجھ میں آ رہا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اس پہ جتنا اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور آج اللہ کی طرف سے میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا، ماشاءاللہ جو SQ32 ہے، آپ لوگ ابھی پارہ نمبر 22 پہ ہیں، تو نیکسٹ رمضان 22 پہ نہیں ہے، 21 پہ، 23 پہ ہیں اوکے، الحمد للہ، سو 22 کمپلیٹ ہو گیا، دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ۔ سو الحمد للہ، تو امید ہے کہ اگلے رمضان تک آپ لوگ بالکل اس کے تقریباً کمپلیشن کے قریب قریب ہوں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ صحت ایمان دے۔ تو میرے ذہن میں آج یہ خیال آیا، بہت اچانک آیا، کہ نیکسٹ ایئر انشاءاللہ آپ لوگوں کو پروجیکٹ دیا جائے گا، اور وہ پروجیکٹ یہ ہوگا کہ دورہ قرآن، جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ یہ پوری کلاس کا پروجیکٹ ہے، اٹس ناٹ جسٹ مائن، ٹھیک ہے، اس میں ہم سارے شامل ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ لوگوں کو یہ پروجیکٹ دیا جائے گا کہ آپ رمضان کے دورے قرآن کے سٹارٹ ہونے سے پہلے انڈیویجولی اپنی فیوریٹ آیات کو چوز کریں گے، اور آپ نے ارینج کرنی ہے کلاسز اپنے اون پہ، ٹھیک ہے، اور آپ نے لوگوں کو ٹیسٹ کرانا ہے قرآن، ٹھیک ہے، قرآن کا لطف، ٹھیک ہے، قرآن کے دلوں میں اس بہار کو جگانا ہے، اور جب ان کے اندر یہ پیاس آ جائے گی پھر آپ نے ان کو بتانا ہے کہ وہ دورہ قرآن سے جڑیں اور پھر پورے قرآن کو ایک دفعہ سنیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ قرآن کو سیکھنے کا یہ جرنی جو آپ لوگوں نے بھی شروع کیا، میں باقی لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ان سب کا میجورٹی جن کا مجھے پتا ہے، ان کا یہ سفر دورہ قرآن سے سٹارٹ ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک پہچان ہوتی ہے، ایک بگننگ ہوتی ہے کہ اچھا قرآن کیا کہتا ہے، فاتحہ سے ناس تک میرے رب نے میرے لیے کیا حکم رکھا ہے۔ اور جب ہم اس سے گزرتے ہیں تو دل کی کیفیت اتنی عجیب ہو جاتی ہے، اور انسان کہتے ہیں یہ کلام اتنا خوبصورت ہے، اور پھر حسرتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کاش مجھے بھی قرآن آتا، کاش میں بھی کوئی کورس کر سکتی، کاش میں بھی اس کلام کو سیکھ سکتی۔ تو یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اپرچونٹیز رکھی ہوئی ہیں، تو ان کاش کو پیچھے کر دیں، اللہ کا شکر ادا کریں، ٹیک اٹ ایز اے بگننگ اسٹیپ دورہ قرآن، اینڈ آفٹر دیٹ انشاءاللہ دیر ول بی سو مینی کورسز، تو آپ ان کو بس بسم اللہ کر کے آپ جوائن کر لیں۔ یہ جتنے سارے اسٹوڈنٹس تھے ان سب کو یہ لگتا تھا اتنی لمبی کمٹمنٹ، پتہ نہیں ہم کر سکیں گے کہ نہیں، پتہ نہیں ہمیں ترجمہ یاد ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں ہم ٹیسٹ دے سکیں گے کہ نہیں، لیکن دیکھیں ماشاءاللہ آپ کے سامنے سروائیو کر گئے ہیں الحمدللہ۔ سو ون مور ایئر ٹو گو، اینڈ انشاءاللہ یو ول بی ڈن ود دا قرآن۔ لیکن ڈن کبھی بھی ہم قرآن کے ساتھ نہیں ہو سکتے، لیکن ایک سفر کہ مکمل قرآن کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر اینڈ تجوید اینڈ روٹ ورڈز، سو الحمدللہ یہ ایک سٹیپ جو ہے وہ آپ لوگوں کا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مکمل ہوگا۔ تو باقی سب کے لیے بھی یہی میں کہوں گی کہ اس کو ایز اے بگننگ سٹیپ لیں، لیکن اس کو ہی نہ سمجھے کہ رمضان کے بعد اس کو بند کر کے چھوڑ دیں گے اور نیکسٹ رمضان میں پھر دورہ قرآن اٹینڈ کریں گے۔ تو تراویحوں کا جو مزہ، جب آپ قرآن کو خود سمجھ رہے ہوتے ہیں اور آپ نے پھر یہاں پہ دورہ قرآن میں بھی تفسیر سنی ہوئی ہوتی ہے، اور جب امام کے پیچھے آپ وہ آیات سنتے ہیں، وہ ایمان کی کیفیت وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے جو الفاظ میں نہیں بیان کی جا سکتی۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ نمازوں میں صرف نوافل کی تعداد پر ہی نہیں بلکہ دل کی کیفیت اور خشوع پر بھی خاص توجہ دیں۔
اچھا، اب اس میں جو ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ اجتماعی عبادت ہوتی ہے تو وہ سب کی جو اپنی پرسنل چیزیں ہوتی ہیں نا وہ دوسرے کی نماز کے خشوع پہ افیکٹ ڈال رہی ہوتی ہیں. تو بڑے ہی خوش قسمتی محسوس ہوتی ہے جب خشوع والے کسی شخص کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی بھی نماز میں خشوع آ جاتی ہے. لیکن ایک امپورٹنٹ میں ریمائنڈر اپنے آپ کو اور آپ سب کو یہ دینا چاہوں گی کہ جب ہم دیر سے آتے ہیں اور پھر ڈس ڈس کر کے انٹر ہوتے ہیں، چیزوں کو مارتے ہیں، آپ ہم نہیں احساس کر رہے ہوتے کہ ہم تو دیر سے آئے، لیکن جو اتنے خشوع سے کنیکٹ کر رہے ہیں ہم ان کے کنیکشن کو خراب کر جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو صفوں کو درست کرنا ہے وہ با جماعت نماز کے لیے فرض ہے. ٹھیک ہے. اب ہمیں چونکہ عادت نہیں ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم لا علم ہے. تو ایک اس چیز کو اگر پکا کر لیں کہ صف کے درمیان کوئی گیپ نہیں چھوڑنا، کندھے سے کندھا، پاؤں سے پاؤں. یعنی یہ چیز میں ابھی کل بھی گئی ہوئی تھی تو سبحان اللہ اتنی مجھے مشکل ہو رہی تھی ان کو یہ سمجھانے میں کہ آپ نے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اچھا، وہ سر ہلا کے ساتھ کھڑے ہوتی تھی، وہ جو ہی نماز شروع ہوتی تھی پھر وہ اتنا گیپ. تو اب میں ادھر والے کو گیپ کو پورا کرتی تھی تو یہ والا گیپ بڑھ جاتا تھا، ادھر کو پورا کروں تو یہ والا گیپ بڑھ جاتا تھا. تو اس سے مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ یہ ہے کہنے میں ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اگر علم نہ ہو تو یہ کرانا بھی کتنا مشکل ہے. اور واقعی میں اس سے خشوع میں اتنی خرابی آ رہی تھی اور مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس کے اوپر اتنی سختی رکھی ہے کہ جڑ کے اور کوئی بالکل گیپ نہیں ہونا چاہیے کسی کے بھی درمیان. پھر اگر بچے لے کے جا رہے ہیں تو دیکھیں ان کی ذمہ داری پھر خود اپنے اوپر لینا. پھر اگر آپ خشوع سے نماز پڑھ رہے ہیں اور باقی نمازیوں کا خشوع خراب کیونکہ آپ کا بچہ پورے مسجد میں بھاگ رہا ہے اور شور مچا رہا ہے اور نمازیوں کے مصلے پہ جا کے بیٹھ رہا ہے اور ان کا پانی گرا رہا ہے، اپنے فونز کو سائلنٹ کریں. بلکہ اگر ان کو بند کر سکتے ہیں، گھر چھوڑ سکتے ہیں تو پلیز ان کو گھر چھوڑ دیں. تو اتنا بڑا موقع ہے، اس کو خشوع اور خضوع اپنا بھی قائم کریں اور یہ احتیاط کریں کہ ہماری کسی خرابی کی وجہ سے باقی نمازیوں کا خشوع خضوع خراب نہ ہو. اور پھر ساتھ ہی کہ نمازوں میں سستی اور تاخیر جو ہے وہ منافقت کی علامت ہے. ہر فرض نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کریں. یعنی یہ نہیں ہے کہ تراویح پڑھ لی، قیام اللیل کر لیا اور فجر کی نماز ہی ڈیلے ہو رہی ہے. تو فرض نمازیں اپنی جگہ پر ان کی پابندی اور وہ بھی وقت کی پابندی کے ساتھ.